کہ ہمارے اپنے خاندان میں، ہماری اپنی بستی میں جو بیوائیں موجود ہیں، جو یتیم بچے موجود ہیں، جو بے روزگار موجود ہیں، میرے دوستو خاص طور سے رمضان میں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوب اچھی سحر اور افطار کر رہے ہوں اور ہمارے پڑوس میں یا ہماری بستی میں یا ہمارے خاندان میں کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو جس کے پاس سحر اور افطار کے لیے چیزیں میسر نہ ہو۔ میرے دوستو ایسے وقت میں ہماری شامت پکارے گی، ہم پر بڑی آفت آنے والی ہوگی اگر ہم نے ان کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا دورہ ہے اور اس عظیم مہینے کے بہترین اور نورانی دن اور رات ہم گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس مہینے سے متعلق کچھ پیغام اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے اندرون کو بتانے اور اسے جگانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آج کے خطاب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک سے ہمیں پرماننٹلی فائدہ کیا حاصل ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اگر وقت ہوگا تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث مبارکہ میں جو بات آئی ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرانے پر روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ ایکچوئل اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آج افطار پارٹی یا افطار کی دعوت کے بہانے سے ہم اسلام کا، شریعت کا اور سنت کا کتنا کھلواڑ ہم کر رہے ہیں، اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے جو انعام، ویسے بہت سارے انعامات اللہ کے رسول نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں ایک انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو میرے دوستوں اور نوجوانوں، جو چیز جتنی اہم ہوگی اس کے جو شرائط ہوں گے وہ بھی اتنے ہی اہم ہوں گے۔ مثال کے طور پر جتنی بڑی کمپنی میں کسی نوجوان کو جاب کرنی ہوگی تو اتنے ہی زیادہ ٹف اس کے لیے معاملہ ہوگا، چاہے ڈاکومنٹس کا معاملہ ہو، چاہے انٹرویو کا معاملہ ہو، چاہے ایکسپیرینس کا معاملہ ہو، جتنی بڑی کمپنی میں جانا ہوگا اتنے ہی زیادہ معاملہ ٹف سے ٹف ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں خود روزے کا بدلہ ہوں، تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ پھر جس چیز کا بدلہ خود اللہ رب العزت ہے تو پھر وہ کتنی ٹف ہوگی۔ ایسا تو نہیں کہ صبح سحری کر لی اور شام میں افطار کر لیے تو روزہ ہو گیا اور اللہ رب العزت کو ہم پا گئے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو صبح سے لے کر شام تک سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ قانون ہے، وہ شریعت ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے روزے داروں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ ان کا بھوکا پیاسا رہنا صرف وہی ہوگا ان کا روزہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تو ان کو اللہ رب العزت کی رضا کہاں حاصل ہوگی، وہ اللہ رب العزت اس روزے کا بدلہ کیسے ہوگا؟ تو اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام نے بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بڑوں نے بھی بتایا، روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں مرتبہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ صرف بھوکا رہ جانا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو فالو کرنا ضروری ہے، تبھی ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے اور ہمیں جنت ملے گی اور ہمارا روزہ قبول ہوگا اور اس کا کچھ بدلہ اللہ رب العزت ہمیں دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آگے دن گزرتے جا رہے، اس مرتبہ تو بہت سارے لوگوں نے جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہ بتایا کہ بہت سارے نوجوان اس رمضان میں گٹکے اور سگریٹ جو ہے ایسے ہی لے رہے جیسے غیر رمضان میں لیا کرتے تھے دن دہاڑے۔ عجیب حال ہے، نوجوان نسل ہماری ایسے دین سے دور ہوتی میرے دوستوں نظر آ رہی ہے، ایسے دور ہوتے نظر آ رہی ہے جیسا آج سے پہلے نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے، پہلے ایسا تھا کہ لڑکیاں جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ روزہ نہیں رہا کرتی تھی اور معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، اندر کی بات ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں 2026 کا رمضان ایسا فالتو میرے دوستوں گزر رہا ہے ہمارے مسلمان نوجوانوں کا کہ وہ روزہ رہنے سے تو رہے، وہ گٹکے اور سگریٹ پینے اور پان کھانے کے عادی ہیں اور وہ اسی میں ابھی بھی چل رہے ہیں رمضان کے بعد بھی۔ ان کی تو بات اور ہے۔ اللہ رب العزت اگر ایسے ہم ہوں گے اور اللہ کو ہم اتنا ناراض کریں گے تو میرے دوستوں ہم پر تو ڈنڈے برسیں گے، ہم پر تو عذاب آئے گا، وہ ہر طرح سے عذاب آئے گا۔ سیاسی ہلچل آپ دیکھ لیجئے، ورلڈ لیول پہ آپ ہلچل دیکھ لیجئے، ہر اعتبار سے بھکمری آپ دیکھ لیجئے، بے روزگاری آپ دیکھ لیجئے، آپ کاروبار کا ٹھپ ہو جانا دیکھ لیجئے، آپ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے آپ دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ بہت سال ہو گئے بہن کے اپنے مائکے آئے ہوئے، اپنے گھر آئے ہوئے، ایسے بہت سارے کیسز ہمارے بستیوں میں ہمارے خاندانوں میں موجود ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو، قرآن کو، یہاں تک کہ رمضان کو ہم نے خیر بات کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میرے دوستوں ہماری زندگیوں میں یہ نحوستیں آ رہی ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان ہمیں پرماننٹلی کیا سبق ہمیں دیتا ہے۔ میرے دوستوں رمضان اور روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں۔ آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں پہلے عشرے میں جتنے لوگ آ رہے تھے اب اتنے لوگ نہیں آ پا رہے۔ پہلے عشرے میں جتنا لوگ اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، مسجدوں میں کئی لوگ نظر آتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، آج نظر نہیں آ رہے۔ ہاں میں آپ سے کہوں گا کہ آج آپ بازار میں جا کر دیکھیے، ایک دن آپ تراویح کی نماز چھوڑ دیجئے، 4 رکعت چھوڑ کے آپ بازار میں جا کے دیکھیے کہ آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار کتنے ہیں جو بازار میں پھر رہے ہیں۔ میرے دوستو رمضان جو آتا ہے اپنے ساتھ مغفرت، رحمت اور برکت جو لے کر آتا ہے، وہ اس رمضان کو صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے ہے، ورنہ تو میرے دوستو ہماری شامت پکارے گی اور ہمیں عذاب دیا جائے گا، قبر ہماری جہنم کا ایک گڑھا ہوگا۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ ہم اپنے والدین کے قبر کو ہی جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان جو آتا ہے، رمضان ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت، ہمیں اپنے زبان کی حفاظت، ہمیں اپنے کان کی حفاظت، ہمیں اپنے معاملات کی حفاظت، ہمیں اپنوں سے بھائی چارے کا سبق دیتے ہوئے رمضان میرے دوستوں ہمارے درمیان آتا ہے، اور اس سے ہمیں وہ سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر المساوات، یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ ہمیں ہمدردی اپنے علاوہ سے زیادہ
ہمیں اپنے آپ پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمدردی اپنے علاوہ سے زیادہ اپنے رشتہ دار، بھائی بہن اور اپنے فیملی والوں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمدردی کیسی ہوگی میرے دوستو کہ ہم اپنے نگاہوں کو صحیح استعمال کریں اور عذاب سے بچائیں۔ یہ ہمدردی ہوگی ہمارے اپنے نگاہوں کی۔ ہمیں اپنے اعضاء و جوارح، اپنے پارٹس آف باڈی کو غلط استعمال سے بچائیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں دھڑلے سے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، روزے میں ہوتے ہوئے کان میں ہیڈ فونز ہے اور ہاتھ میں موبائل ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، کیا کیا وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، جیسے غیر رمضان میں موبائل کا استعمال تھا، کسی طرح کی کوئی توجہ نگاہوں کی حفاظت اور ذہن کی حفاظت کی نہیں تھی۔ آج رمضان میں بھی ہمارے نوجوانوں کا معاملہ وہی ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو تو گیمنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو میرے دوستو، ہم نے نہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کی، نہ اپنے زبان کی حفاظت کی، نہ اپنے کان کی حفاظت کی، تو ہم نے اپنے پارٹس آف باڈی کا کوئی توجہ نہیں کیا، اس کا کوئی دھیان ہم نے نہیں دیا، تو یہ شہر النواسات کیسے ہوگا؟ ہم اپنے آپ پر عذاب ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں تو ہم دوسروں کو کہاں بچائیں گے؟ اسی طرح سے میں نے کہا کہ دوسروں کو بچانے سے پہلے ہمیں اپنے گھر والوں کو بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بھائی بہن کو بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بستی والوں کو بچانے کی ضرورت ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا پھر بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان جو ہے آدھا رمضان گزر گیا، اب تک قرآن کریم کی تلاوت کسی نے شروع نہیں کی گھر میں، تو میرے دوستو یہ بات ہوگی کہ ہم اپنے گھر والوں کو بچانے والے کہاں بنے؟ ہمیں جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہمدردی کیا ہے؟ حقیقی ہمدردی کیا ہے؟ حقیقی ہمدردی یہی ہے میرے دوستو کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو رمضان کے صحیح استعمال پر آمادہ کریں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ صحیح استعمال ہو، خیر خیرات میں ہم آگے بڑھتے جائیں، دوسروں کی مدد میں ہم آگے بڑھتے جائیں، قرآن کی تلاوت میں ہم ایک دوسرے سے مسابقت کریں۔ میرے دوست ہیں وہ اور ان کی بیوی دونوں کی کمپٹیشن چلتے رہتا، یہ 3 پارے پڑھے تو بیوی 4 پارے پڑھتے، ان کے بیوی 4 پڑھے تو یہ دوسرے دن 5 پارے پڑھنے کی کوشش کرتے، تسبیحات ہزار وہ لوگ کرتے چلے جاتے۔ میرے دوستو یہ ماحول ہمیں ہمارے اپنے سب کے گھروں میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اب تک کتنا پڑھے، کتنے تسبیحات روزانہ کر رہے؟ کیا ہم نے اپنی اہلیہ سے پوچھا؟ کیا ہماری اہلیہ نے ہم سے پوچھا؟ کیا کوئی کمپٹیشن عبادت میں ہمارے گھروں میں ہے؟ نہیں ہے میرے دوستو۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ شہر النواسات ہے۔ اس مہینے میں ہمدردی کا حقیقی معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنوں کو اور اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر میرے دوستو، ہمیں اپنے خاندان اور اپنے بستی اور اپنے محلے کے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس ممبر سے آپ حضرات کو بار بار اس طرف توجہ دلائی گئی کہ ہمارے اپنے خاندان میں، ہماری اپنی بستی میں جو بیوائیں موجود ہیں، جو یتیم بچے موجود ہیں، جو بے روزگار موجود ہیں، میرے دوستو خاص طور سے رمضان میں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوب اچھی سحر اور افطار کر رہے ہوں اور ہمارے پڑوس میں یا ہماری بستی میں یا ہمارے خاندان میں کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو جس کے پاس سحر اور افطار کے لیے چیزیں میسر نہ ہو۔ میرے دوستو ایسے وقت میں ہماری شامت پکارے گی، ہم پر بڑی آفت آنے والی ہوگی اگر ہم نے ان کا خیال نہ کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ بتایا ہی گیا ہے کہ یہ مہینہ غم خواری کا ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ اس ہمدردی اور غمخواری والے مہینے میں بھی اگر ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم ہے، 15 رمضان گزر گئے اور آج تک ان لوگوں نے حریص نہیں کھائی، آج تک ان لوگوں نے گوشت سے میرے دوستو سحر اگر نہیں کیا، ان کے گھر میوہ پراپر نہیں رہتا، تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے کہ ہم جس محلے میں ہیں، ہم جس خاندان میں ہیں، اس خاندان اور اس محلے میں 2026 کے دور میں جبکہ فراوانی بہت ہے لیکن اس کے باوجود بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ان کے گھر راشن نہیں ہے، ان کے گھر سحر کا انتظام نہیں ہے، ان کے گھر افطار کا انتظام نہیں ہے، تو میرے دوستو ہمارے لیے بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہوگی۔
اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے خاندان اور ہماری اپنی بستی اور ہمارے اپنے دوستانوں میں جو لوگ کمزور ہیں ان کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، اللہ رب العزت کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے 1000 روپے دیے ہیں یا آپ نے 100 روپے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کا اخلاص کتنا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے 1000 روپے دے دیے، اس پر بھی سبقت لے جاتا ہے وہ آدمی جس نے 100 روپے دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت اچھی تھی، دکھاوے کی نیت نہیں تھی، جتانے کی نیت نہیں تھی، وہ دے کے واپس کام لینے کی نیت نہیں تھی، اللہ کے لیے کسی نے دیا تو میرے دوستو 100 روپے 1000 روپے پہ بھی بھاری پڑ گئے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ کم ہے، اگر ہم زیادہ مالدار نہیں ہیں تو ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہم سے بن پڑے وہ اخلاص کے ساتھ دیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اخلاص دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جتنا دیا اس میں سے ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔